حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کے ذکر کو ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم اماقہ، قوم یاموج ماجوج جیسی وحشت ناک قومیں گزریں اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا، لیکن ان سب کے حالات پڑھ کے اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا، جس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ حضور محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو کوئی اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ چھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا اور وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لال کی ہوگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دے گی اور زمین 1/3 بارش اور دوسرے 2/3 پیداوار اور بارش رک جائے گی۔ تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، جس سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتبوں میں متفقہ حدیث موجود ہے، جو کہ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوا تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روح زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا کہ وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا،
وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کھوکھلیں زیادہ کشیدہ ہوں گی اور ان کا تھن کامل دودھ بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اسے موتی کی طرح چاندنی کی بوئیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا اور اس کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابداری میں آ جائیں اور اسے بہت سے مسلمانوں میں گمراہ ہوں گے سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ دجال نامرد ہوگا لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستر ہوں گی، اس کے بچے کو پیدا کریں، لیکن ایسا نہ ہو پائے گا۔ اس عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوں گی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہیں، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سمانی سے گمراہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا یہاں جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں دوستو کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، زناکاری میں ملبوس ہیں۔ اگر سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔